مظہر ایک بات بتائیں، اس وقت پورا ایک کٹ ہوا ہے دبئی کے اندر، پی ایم ایل این ٹاپ گائز، پی پی پی. تاثر یہ مل رہا ہے جیسے عمران خان کا معاملہ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ، سیٹلڈ ہو گیا ہے. اب نیکسٹ فیز کی باتیں طے کریں، کیا گورنمنٹ بنے گی، کہاں الائنس ہوگا، کون نیا پرائم منسٹر ہوگا ہم دونوں میں سے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ ہو گئی یہ سچویشن کہ جیسے یہ فیز ختم ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ جو میں ایک بات بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ جب اس میٹنگ کے اندر سوال ہوا آرمی چیف سے تو عمران خان کے ساتھ مذاکرات پر، تو انہوں نے جواب دیا میں کیوں بات کروں کسی سے، حکومت کا کام ہے بات کرنا، میرا کام نہیں ہے کسی سے بھی بات کرنا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا کہ کمپرومائز ہو جائے، ہم نے نہیں چھوڑنا جو لوگ انوالوڈ تھے. کل انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا آرمی نے کہ بھائی ملٹری ٹرائلز ہوں گے کم واٹ میں، اور ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بیک ڈاؤن بھی کر رہی ہے. تو اب لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ کنوکشنز ہوں گی ٹاپ لیڈرشپ کی پی ٹی آئی کی، انکلوڈنگ دا چیئرمین پی ٹی آئی. اور جس طرح یہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا پھر آپ کے خیال میں کہ اب یہ ہم اس اسٹیج سے گزر گئے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گیم چینجر رہ گیا ہے باقی؟ بیکاز صرف ایک ہی میرے نزدیک میرے اندازہ ہے کہ اگر الیکشنز کنوکشن ہوتی ہے عمران خان کی تو تب الیکشنز ہوں گے، ورنہ شاید الیکشنز آگے چلے جائیں. شارٹ آف دیٹ تو مجھے اور کوئی اب لگتا ہے کہ پورے گیم کھل کے سامنے پتے لگ گئے ہیں کہ نئی ارینجمنٹ کیا ہوگی. آپ کے خیال میں کیا یہ ہم فیز سے گزر گئے ہیں آگے خان صاحب کے فیز سے؟ دیکھیں مالک، ایک بات تو بہت صاف نظر آ رہی ہے کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو جس انداز میں پی ٹی آئی کو آلموسٹ مجھے پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے ایم کیو ایم لندن والی صورتحال. اسی طرح کی چیز ہو سکتا ہے کہ ان کو آفیشلی بین نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سپریم کورٹ میں ریفرنس نہ ہو بین کرنے کا. پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ٹرائل ہوتا ہے نہیں ہوتا ابھی تک، کیونکہ انہوں نے کل بھی ان کا نام لینے اوائڈ کیا اور آج کے دن تک کوئی فارملی چارج بھی ان پہ نہیں لگا ہے، فارملی ایف آئی آر نہیں کٹی ہے. لیکن جو فارمیشن کمانڈر کے بعد کی پریس ریلیز ہے اور کل کا جو پریس کانفرنس ہے اس سے تو بہت کیٹیگورک ایک سیاسی جماعت کہہ دینا وہ کافی ہے. اور یہ ساری باتیں یہی لگ رہا ہے کہ بظاہر ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی لیکن ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. لیکن مظہر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چارج جب اس لیے نہیں لگا کہ وہ دیکھ رہے ہوئی ہو انسٹیٹیوشن بھی کہ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کورٹس والا. اگر یہ کورٹ کا فیصلہ کچھ اس قسم کا آ جاتا ہے جو ایمبیگوس ہو، بیکاز دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے 2-3 باری مینشن کیا ہے کہ دیکھیں سویلینز کا ٹرائل تو ہو سکتا ہے، اب بحث ہوگی ہے کہ کیا انڈر دیز چارجز یا ان پریزنٹ سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو یہ پوائنٹ آف لا کی بحث رہ گئی اب. نہیں مالک، دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس، تو آپ نے کوئی ایف آئی آر تو کاٹی ہوگی نا 9 مئی کی. کیا اس ایف آئی آر میں کہیں ذکر ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا؟ چونکہ جب آپ چارج کریں گے کسی کو بھی، چاہے ان 102 لوگوں کو ہی چارج کریں، اس میں یہ تو آپ کو کہنا پڑے گا. اچھا مجھے بار بار بریک کر کے کہا جا رہا ہے یہ سارے اب اس طرح بہیو کر رہے ہیں جیسے فیز 2 شروع ہو گیا ہے اور خان صاحب کا جی جیسے واٹ ایور جو بھی ہوگا اب وہ اتنی ریلیونس نہیں رہی. لیکن کیا واقعی فیز 2 شروع ہو گیا اب اور چل سکتا ہے اس طرح نظام چل پائے گا؟ دیکھیں بہت پولیٹیکلی تو آپ اگر پولیٹیکلی اسپیکنگ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو مائنس کر کے آپ الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں؟ یا تو آپ اس جماعت کے بارے میں ایک پورا ریفرنس فائل کریں، اس جماعت کو آفیشلی ڈیفنکٹ ڈکلیئر کر دیں. لیکن ایک جماعت کو جس کی چاروں صوبوں میں روٹس ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، اس کو آپ مین اسٹریم پالیٹکس سے کیسے آؤٹ؟ لیکن وہ جڑیں ہی تو اکھاڑ کے پھینکی جا رہی ہیں. نہیں وہ مطلب آپ چلیں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں تھے، چاہے ان کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو کچھ بھی تھے، ان سب کے خلاف کارروائی کریں.
ان سب کو آپ جو ہے عدالتوں میں پیش کریں, ان کو سزائیں دیں, لیکن ایک پارٹی کو آپ پالیٹکس کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک مین اسٹریم پارٹی کو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ آپ تو جو بھی ایکشن ہو, ٹیررزم کا کوئی واقعہ ہو, کوئی اس طرح کے واقعات ہوں, اس میں پکڑیں, گرفتار کریں, کورٹ میں عدالت میں پیش کریں, سزا دیں. لیکن اگر وہ پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہے تو آپ کیا اس کو الاؤ نہیں کریں گے اس پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینا؟ یہ فہد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مظہر صاحب میرے خیال میں اس کی بین کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی, کیونکہ اصل جو مقصد ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے اب اقتدار میں نہیں آنا, اور خاص طور پر اس کے چیئرمین نے تو اب واپس اس آفس میں نہیں آنا جہاں پہ وہ تھے, تو وہ بات تو ختم ہو گئی. اب اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے چند ایک سیٹیں لے کر اور وہ اپنا شور شرابہ کریں تو میرے خیال میں اس میں کوئی اتنا پرابلم نہیں. تو مجھے تو پاکستان تحریک انصاف آپ کے خیال میں فہد اب یہ کہہ رہے ہو کہ پارٹی کو رہنے دیا جائے گا کہ وہ ایک نوائزی اپوزیشن کے رول تک ایکسیپٹیبل ہے, اس سے آگے بات نہیں؟ میرے خیال میں شاید اتنی نوائزی بھی نہیں ہوگی, فرینڈلی سی اپوزیشن ہوگی, لیکن ان کے چیئرمین جو ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے, اور وہ پارٹی کم از کم اس راؤنڈ میں اقتدار میں نہیں آ سکتی. جی مظہر, دیکھیں کیا یہ بات تو الیکشن میں پتہ چلے گا نا کہ آپ نہیں لیں گے ان کو. اصل ٹیسٹ کیا ہوگا؟ اصل ٹیسٹ یہ ہوگا جب 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی, الیکشن کمیشن ایک الیکشن شیڈیول دے گا, اس کے بعد کیا تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز کو, تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو نامینیشن فائل کرنے کی اجازت ہوگی؟ وہ کسی بھی طریقے سے ہو, کیا ان کو نامینیشن فائل کریں, کیا ان کو کیمپین کرنے کی اجازت ہوگی, کیا ان کو ایک عام دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہوگی؟ میرا خیال ہے ویسے نامینیشن پیپرز کی تو فائل کرنے کی اجازت ہوگی. مظہر, ڈو یو اگری کہ انسٹیٹیوشن کو مجبوراً پی ڈی ایم کے آپشن کے ساتھ سٹک ہے, کہ یہ بھی آپ کو ایک ٹیمپرری لگ رہا ہے اور شاید یہ بھی ریپلیس ہو کسی اور ڈسپنسیشن سے؟ دیکھیں, یہ جو ابھی نصرت صاحب بات کر رہے تھے نا, یہ 2002 میں تو دونوں ہی آؤٹ تھے. 2002 کے الیکشن میں تو میاں صاحب بھی آؤٹ تھے, بے نظیر بھی آؤٹ تھیں, اور دونوں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں کہ پالیٹکس میں حصہ لیتے رہے, الیکشن میں حصہ لیتے رہے, کبھی ان کی سیٹیں کم ہوئیں, کبھی ہوئیں. یہ جو فینومینا ہے پوسٹ May 9 کا فینومینا, یہ مجھے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی صورتحال بن رہی ہے یا بنانے جانے والے ہیں, جو لگ رہا ہے مجھے ایم کیو ایم لندن والی سچویشن لگ رہی ہے. مجھے وہ سچویشن نہیں لگ رہی کہ جہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اجازت ہوگی, گھروں پہ کوئی 5-6 ہزار لوگ بند ہیں, کس کی ہمت ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بنے, کسی وقت بھی اسے خطرہ ہوگا, اسے اٹھا لیا جائے گا. ان کے پاس 2018 میں مسلم لیگ نون کو نہیں لانا تھا, اس کے لیے انہوں نے الیکشن مینیج کیا, لیکن مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس یا ان کے ورکرز کو کہیں الیکشن ایکٹیویٹی سے نہیں روکا گیا. انہوں نے الیکشن مینیج کیا, 2018 میں کراچی میں الیکشن مینیج کیا, انہوں نے بلوچستان میں چیزوں کو مینیج کیا, الیکشن مینیج ہوا. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کیا ایک نارمل سرکمسٹانسز میں لیونگ May 9 کے اس میں جو لوگ ہیں ان کو پکڑ کے سزائیں دیں, اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں ان کو بھی پروسیکیوٹ کریں. ادارے سے بات ہوئی ہے تو ہم اپنے ادارے کی بھی ایک بات کر لیں. مظہر, آپ سے 2 دن میں عید ہے اور میرے نزدیک بڑا سیویئر ایشو ہے, سیریس ایشو ہے, جو ہم پہلے بھی اس کو اٹھاتے رہے ہیں کہ جو مسنگ سارٹ آف پرسنس کا, اور میں تو بات ابھی کر رہا ہوں عمران ریاض خان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں. اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ جی وہ بڑے ووکل ایک پولیٹیکل ویو پوائنٹ کو کرتے ہیں, اور ان پہ کئی لوگ الزام لگاتے ہیں جی وہ جرنلسٹ نہیں رہے, جی وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. ہو سکتے ہوں, لیکن وہ آرسنسٹ نہیں ہے. وہ اگر پولیٹیکل ایک ویو پوائنٹ رکھتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے, اس کی بیسس پر ان کو اٹھا کے غائب تو نہیں کیا جا سکتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا مظہر کہ ایٹ لیسٹ اب عید آ رہی ہے یار, آپ ان کو چھوڑیں. اگر کوئی ان پہ چارجز ہیں, آپ الزام نکالیں, وہ عدالت میں آ کے اس کا جواب دیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم جرنلسٹوں کو کوئی پوچھے نا, اگر کوئی بات ہے ہمارے پہ چارج لگائیں, جواب دیں, گناہ گار ہوں گے سزا دیں, لیکن ان چیزوں کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا. اور جو آج اقتدار میں ہیں, جو یہ فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے بھی تو سدا اقتدار میں نہیں رہنا, وہ بھی پرائیویٹ سٹیزنز ہوں گے کل کو, ان سے بھی کوئی پاورفل آدمی اس سے برا سلوک کر سکتا ہے. تو کیا کریں کہ اس بات کو اب ختم ہو, اینڈ ہی شوڈ بی ایبل ٹو کم ٹو ہز فیملی.
مالک بالکل. اور اصل چیز یہ کہ کچھ تو بتائیں, یعنی اس کے بارے میں کوئی تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے, کدھر ہے, کوئی کمیٹی بنائی ہے آپ نے اس کی سرچ کے لیے, کچھ کر رہے ہیں, کوئی کیٹیگوریکل چیز ہی نہیں آ رہی. ایسا لگ رہا ہے مطلب ایٹ لیسٹ یہ تو بتائیں ویدر ہی از الائیو اور ڈیڈ. نہیں, اللہ رحم کرے. اطلاعات تو یہ ہیں کہ جی بس رکھا ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے, سن رہے ہیں کہ شاید ہو جائے جی, چھوڑ دیں سب کچھ. لیکن میں اسی پہ کوئک شاہ جی آپ کا بھی کمنٹ. اور سب کا یار اس کے کیا کوئی ہمارا کوئی اور جی مظہر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں صرف 1 منٹ یہ بات کہہ رہا ہوں جو ابھی جیسے جو فہد بات کہہ رہے تھے نا, اسی وجہ سے جو فہد بات, اسی وجہ سے مجھے پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیں گے, کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بیانیے کے ساتھ اتریں گے تو پھر وہ کیا باتیں کریں گے, ٹھیک, کیا جلسے میں باتیں کریں گے. اس وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں صورتحال مجھے بہت زیادہ خراب ہوتی لگ رہی ہے.